تو بات ہو رہی ہے شہادت کے سفر کی. تو علامہ صاحب ہم حج کو عمرے میں تبدیل کرنے سے آگے بڑھ گئے ہیں. امام نے کہا کہ پیغمبر کی یہ زمین، اللہ میاں کی یہ زمین کا حکم ہے کہ ادھر خون ریزی نہ ہو، یہ میرے خون کے پیاسے، میرے قاتل ہتھیار سمیت مجھے مارنے کے لیے ادھر آ گئے، ہم ذرا باہر چلے جائیں. اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ آپ نے پہلے حصے میں بتایا کہ جی باقاعدہ طور پر یہ بھی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے حوالے سے. اس کے بعد کے سفر کے درجات سے متعلق آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو بھی بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک ہندو شاعر کو میں پڑھ رہا تھا، سلمان بھائی، اس نے کیا خوبصورت بات کہتا ہے، میں اس قدر رویا سن کر داستان کربلا، میں اس قدر رویا سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا مگر آنکھیں حسینی ہو گئی. تو یقیناً یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے. اور ایک مسلمان کی بات اگر آپ کریں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، تفسیر القرآن العظیم جن کی بڑی معروف کتاب ہے، عموماً اس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. البدایہ والنہایہ ان کی کتاب، اسی البدایہ والنہایہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُّ مسلم. آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، اصل میں 120 سائٹس آپ یقین جانیں ہمارے دشمن ملک کی طرف سے چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ فلاں مدرسے سے، فلاں خانقاہ سے اور فلاں جامعہ سے، فلاں امام بارگاہ سے، نہ وہ کسی امام بارگاہ سے، نہ وہ کسی مسجد سے چل رہی ہے، نام ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. میں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی. انشاءاللہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھا دینا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي لَهُ أن يحزنه قتله لأنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التي افضل بناته. فرماتے ہیں مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے جب اس کے سامنے شہادت امام حسین کا بیان ہو تو اس کا دل غم سے بھر جائے، اس کی آنکھیں پر نم ہو جائیں. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي لَهُ. کسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں امام حسین کا اس کے سامنے شہادت کا ذکر ہو، اس کی آنکھیں پر نم ہو، اس کا دل غم سے نہ بھرے. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ اس امت مسلمہ کے سردار اور سید کون ہیں؟ امام حسین ہے. اور اس امت کے جو بڑے اہل علم تھے ان میں امام حسین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے لختے جگر ہیں جو ساری نبی پاک کی بیٹیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کے بارے میں تو یقین ایک مسلمان کا، چاہے وہ کسی مسلک کی بات کیا ہے یا کوئی فرقے نہیں ہے. بھائی سلمان صاحب آپ صحیح بات بتاؤں، فرقہ تب بنتا ہے جب انسان اصول دین سے منہ پھیر لیتا ہے. اصول دین شہادتین ہے، اصول دین نماز ہے، اصول دین رمضان کے روزے ہیں، اصول دین زکوٰۃ، اصول دین حج بیت اللہ، استقبال قبلہ. اب مجھے بتلائیں کسی بھی دنیا میں مسلمانوں کا جتنے بھی مکاتب فکر ہے، کسی کا اختلاف ہے 5 نمازوں پر، کسی کا اختلاف ہے رمضان کے روزوں پر، کسی کا حج بیت اللہ پہ، کسی کا قبلے کو قبلہ سمجھنے پہ اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو پھر جب یہ سارے فرقے نہیں، یہ مکاتب فکر ہے. فرقہ جو آپ نے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، امام حسین کو ماننے والے اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی. اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا خالق رازق مالک ہے. پھر میرے ساتھ محبت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میری محبت کا تقاضا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ یہ کہے مجھے چاند سے تو محبت ہے مگر اس کی چاندنی سے نفرت ہے. کوئی ہو نہیں سکتا کوئی یہ کہے مجھے پھول سے محبت ہے مگر اس کی خوشبو سے نفرت ہے. مجھے سورج سے محبت ہے اس کی زیاپاشیوں سے نفرت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی یہ کہے مجھے رسول سے تو محبت ہے، آل رسول سے محبت نہیں ہے. امام حسین سے محبت یہ رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم جس میں ہم سب کٹھے متحد ہیں. ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دینا آج کے اس پروگرام سے، ہم کٹھے ہیں، ایک امت ہے، ایک قوم ہے انشاءاللہ الرحمن. گفتگو میں کربلا تک تو پہنچ گئے، لیکن ایک سوال تھا جو عام طالب علم اور عام شخص کے ہے کہ پیغمبر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں
غدیر خم کے مقام پر بتا رہے ہیں، آیتیں بتا رہی ہیں، حسین منی مانا من الحسین بھی بتا رہے ہیں۔ ان تمام حجتیں تمام کرنے کے باوجود مدینے سے مکہ، مکہ سے نکل کے کربلا گیا، کچھ ایسے بھی تو اصحاب ہوں گے جنہوں نے مشورے دیے ہوں گے، مزہ ہوگا، تو کیا ماحول تھے اور وہ کون کون افراد تھے؟ بلا شبہ سلمان بھائی یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جن کو اہل بیت کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے واقعات موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن حسین کے ساتھ وہ کس قدر محبت کرتے تھے۔ اور اس موقع پر جب آپ نے رخ فرمایا مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے اور آپ نکلے مکہ معظمہ سے، تو جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ تڑپ کے رہ گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور بصیرت کے مطابق محسوس کیا کہ آپ جدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں وہاں سے نتائج کو اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس پچھلی سارے واقعات ان کے سامنے تھے، تو اس لیے سب نے آپ کو، حضرت آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان پہ اعتماد نہ کریں، آپ تشریف نہ لے کر جائیں، اور بار بار آپ کے سامنے منت سماجت کرتے رہے کہ اگر آپ نے ضرور ہی تشریف لے کر جانا ہے تو ساتھ خواتین کو نہ لے کر جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے والد حضرت عباس حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چچا جان تھے، تو انہوں نے آ کر اس رشتہ داری کی بنا پر بڑی منت سماجت کی کہ آپ تشریف نہ لے کر جائیں، آپ یہاں سے نہ نکلیں۔ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ معظمہ میں اس وقت ذمہ دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، ہم آپ کی یہاں پہ امارت کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اس پہ عمل فرما تھے۔ اور یہ تمام افراد یزید کی بیعت میں نہیں تھے؟ نہ، بالکل نہیں، بالکل ان کی اس کی بیعت میں نہیں تھے۔ تو وہ سب نے کہا، جیسے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں والذین مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین مع اشداء الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں ان کی محبت، اور خاص طور پہ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت، وہ اس کا تو یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہی دوسری نہیں تھی، وہاں تو محبت ہی محبت تھی، احترام ہی احترام تھا۔ بالآخر آپ 3 ذوالحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے، تو سب سے پہلے وہ شاعر ملا، اس نے وہ بات کی جو بھی حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اس سے آگے آ کر ایک اور سفیر آپ کو ملا جس نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی شہادت کی خبر دی، جو آپ کے سفیر بن کر، نائب بن کر، مندوب بن کر کوفہ تشریف لے کر گئے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں۔ تو اس وقت آپ نے وہاں پر ارادہ فرمایا کہ میرے جو رفقا ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، چونکہ نانا کی سنت یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو لے جا کے شہید کروانا، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ نے 313 بدر میں لے جا کر کیا کہا تھا؟ اللہ سے یہ عرض کیا تھا اللہم ان تہلک ہذی الاصحابہ فلا تعبد فی الارض ابدا، اللہ مجھے 313 کی شہادت نہیں چاہیے، مجھے ان کی زندگی چاہیے، یا اللہ یہ مجھے زندہ چاہیے، اگر یہ رہیں گے تو تیرا نام بلند رہے گا۔ تو نانا کے نواسے تھے، تربیت وہاں سے لی تھی، اس لیے آپ نے رفقا کے لیے آسانی محسوس فرمائی۔ تو آپ فرمایا اگر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس کے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بھائی اللہ کی راہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، اب ہم اس کی شہادت کے بعد اس طرح واپس پلٹ جائیں؟ تو آپ کے اندر وہ مروت تھی، آپ کے اندر بے تحاشا محبت تھی، رفقا کے ساتھ انتہا درجے کا جو نانا سے سیکھا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں تو یہاں موجود تھی۔ کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ آپ نے سفر جاری رکھا۔ اصل سے آسمان سے جو فیصلے ہو چکے تھے وہ پورے ہو کر رہنے تھے۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی، آج امت کو اسباق کہاں سے ملتے؟ جرت کے، استقامت کے، للہیت کے، اخلاص کے، کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے۔ اور سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ سکینہ یا سکینہ، ان کا جو کردار تھا آج قیامت تک کی خواتین کے لیے وہ کہاں سے ہمیں مثالیں ملتی؟ یقین اس خان وعدہ کے جو نوجوانوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، علی اصغر کی جو شہادت ہے، یہ سارے ایسے اسباق تھے جو اللہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے بطور مثال اور بطور نمونہ اور اسوہ حسنہ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔